السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، ہر قسم کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، اور بے شمار ان گنت لا تعداد آسمانوں پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد سے زیادہ
اور بادلوں سے برسنے والی بارش کے قطرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء اشرف الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ہزارہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ کرام اور اس امت کے تمام صالحین کرام، محدثین کرام، مفسرین کرام، اللہ جس جس مقام پہ وہ آرام فرما رہے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کے مزید درجات کو بلند فرما۔ حضرات گرامی، اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق فرمائی اور دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کا ہمیں موقع فراہم کیا۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں مزید دین کی باتیں سننے سنانے کی اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کے اللہ سب کو ہی توفیق فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے لیے جو پیغام ہے یہ قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ پاک نے مومنوں کی خوبیاں اور مومن عورتوں کی خوبیاں وہ بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، وہ مرد جو کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور والذاکرات، اور وہ مسلمان عورتیں جو کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرا وعدہ ہے، میں نے سب کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور عظیم اجر بھی ہے۔ اب اس میں وہ مرد وہ عورتیں جو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی، آخر اس کی کوئی حد تو ہوتی ہے نا۔ اس سلسلہ کے اندر علامہ سید سابق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فقہ و سنہ اور اس کا باب کتاب و ذکر کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ جب پوچھا گیا کہ حضرت والذاکرین والذاکرات یعنی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اس کی کوئی حد بھی ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کثرت کے ساتھ جو مسنون دعائیں ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی، جو بندہ اس پہ عمل کرتا ہے وہ ذاکرین میں شامل ہے۔ وہ عورت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے مسنون دعاؤں سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں، آپ نے
सोने की दुआ हमें सिखाई, जागते हुए कौन सी दुआ पढ़नी है सिखाई कि नहीं, मस्जिद में आने की दुआ सिखाई, मस्जिद से बाहर जाने की दुआ सिखाई, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ सिखाई, बैतुल खला से निकलने की हमें दुआ सिखाई, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना है दुआ सिखाई, खाना खाने के बाद क्या पढ़ना है दुआ सिखाई, और फिर इसी तरह बुलंदी पे चढ़ना है तो अल्लाह के महबूब ने हमें दुआ सिखाई, फिर उतराई पे आना है तो कौन सी दुआ पढ़नी है, अगर आपने आईना देखना है तो कौन सी दुआ पढ़नी है। और इसी तरह मेरे भाइयों अगर आप देखें नमाज के अंदर या नमाज के बाद कि अज़कार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताए हैं या नहीं। फिर इसी तरह भाई वजू है, वजू आपने किया है, वजू के बाद की दुआ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाई। मालूम ये हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई भी जिंदगी कलमा, आपका उठना बैठना खाना पीना चलना बाजार में जाना दुकान में बैठना तजारत करना मामलात का करना, और फिर दुनिया के अंदर, ये भाई दुनिया है ना, इसके अंदर बड़े नशेबो फराज है, बड़े नशेबो फराज। आप देखते हैं कोई किसी परेशानी में मुब्तला है, कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई जनाब औलाद के मामला में परेशान है, किसी के पास औलाद नहीं वो परेशान है, जिसके पास औलाद है वो अपनी औलाद की वजह से परेशान है, कोई कारोबारी लिहाज से परेशान है, कोई बीमारी की वजह से परेशान है। और आज दुनिया के अंदर देख लें किस तरह बीमारियां हमला कर चुकी हैं, और आज हमें ये जो मसनून दुआओं की बरकत हैं आज हम उससे दूर हो गए। हमें ज्यादातर डॉक्टर की गोलियों पर यकीन है, डॉक्टर के टीके पर यकीन है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मसनून दुआएं आपने बताई आज उस पे हमें इतना यकीन नहीं जितना कि हमें दुआइयों पर यकीन है। मैं ये नहीं कहता कि दुआ ना ले, मैं कहता हूं जहां आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर दुआ भी इस्तेमाल करें। क्यों कि उस दवा के अंदर शिफा किसने पैदा की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे ना जंगल में, तो पेट में दर्द हुआ, या अल्लाह यहां कोई नहीं, मेरे पेट में बड़ा ही दर्द है। फरमाया मूसा ये सामने बूटी नजर आ रही है ना, इसके पत्ते चंद खा लो। बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, खा लिए, पेट का दर्द ठीक हो गया। अब ऐसा मौका फिर आया कि बहुत ज्यादा पेट में दर्द हुआ, जाके खुद ही ना पत्ते तोड़े खाने लग गए, खा लिए, दर्द पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। अल्लाह से मुखातिब होकर कहा अल्लाह ये क्या मामला है, यही पत्ते थे पहले मैंने खाए, मेरी तकलीफ दूर हो गई, अब खाए तकलीफ बढ़ गई। अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह से बातें किया करते थे, कलीमुल्लाह भी हुए, फरमाया मेरे कलीम मेरे मूसा आज भूल गए असल बात, उस दिन मेरा नाम ले करके खाए थे ना, तो आज मेरा नाम भूल गए ना, तो बरकत तो मेरे नाम में है। ओ भाइयों आज जरूरत है अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं सिखाएं। हमारे बच्चों को आज हर चीज आती है, लेकिन मसनून दुआएं जो हैं उसकी बरकत से हम आज खाली हैं। हमारे बच्चों को नहीं आती, हमारे नौजवानों को दुआएं नहीं आती। और अल्लाह के बंदो मस्जिद में आओ, मस्जिद में आके इमाम से खतीब से ये गुजारिश करो कि हजूर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं सिखाएं। ये दुआएं जो है ना ये मामूली चीज नहीं है। अल्लाह का कुरान कह रहा है इसमें आपको शिफा भी मिलेगी और इससे आपकी तकलीफें भी दूर होंगी, परेशानियां भी दूर होंगी, और फिर अजर अजीम भी हम अता करेंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुन लेना,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ، کیا کہا؟ پھر کہو سبحان اللہ 100 مرتبہ، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صحیح حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکی اور 1000 گناہ معاف لکھ دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں، اجر بھی بڑا، اجر عظیم۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف اٹھائیں، آخری حدیث بخاری شریف کی، فرمایا کلمتان حبیبتان، 2 کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان، پھر خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے فرمایا 2 کلمے کلمتان، 2 کلمے حبیبتان الی الرحمن، رحمان بڑے پیارے لگتے، بڑے پیارے تے زبان تے بڑے ہلکے پھلکے، خفیفتان علی اللسان، زبان دے ہوتے بڑے ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، تے جدو ترازو دے وچ آونے نے تے انہاں اینا وزن کہ اج تائیں او پیمانہ بنیا ہی نہیں جڑا حساب کر دے، اینے وزنی تے الفاظ کی نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحابہ اکرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کر کے اپنیاں تکلیفاں پیش کر دے، اپنیاں مشکلات دا تذکرہ کر دے، اپنی بیماریاں دا تذکرہ کر دے، اپنی پریشانیاں دا تذکرہ کر دے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر انہاں نوں مسنون دعاواں سکھاؤں دے، اے پڑھیا کرو بھائی، ٹھیک ہے تسی دعائی بھی استعمال کرو، لیکن کدی نال مسنون دعاواں دیاں برکات جڑیاں نے نا، لیکن یقین نال اپنے رب تے توکل کر کے، پھر اللہ پاک نے جو قرآن دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنا کلام دیتا ہے نا، تے اپنے کلام دے متعلق اعلان بھی فرما دیتا، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اسی قرآن تو انو دیتا ہے، اے ہدایت دا منبع بھی ہے، ہدایت دا ذریعہ بھی ہے، اے شفا بھی ہے، انہوں پڑھیا کرو، او بیمارو، او لاچارو، رب دے قرآن دی تلاوت والا ہو، اللہ پاک نے اے دے اندر بڑے بڑے تو انہوں نسخے عطا فرمائے نے، اے قرآنی دعاواں تے مسنون دعاواں دیاں برکتاں، اللہ پاک انہاں دیاں برکتاں دے نال اے تواڈے معاملات، تواڈے مصائب، تواڈیاں پریشانیاں، تواڈیاں بیماریاں، تواڈیاں لچاریاں اور گھریلو پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، اولاد دے متعلق پریشانیاں، کاروبار دے متعلق پریشانیاں، اللہ پاک ساریاں ہی دور فرما دین گے۔ آویخنا اللہ پاک دا قرآنی تے ادھر جناب اللہ پاک نے ایک ایسی صورت عطا فرما دیتی ہے جدا نام ہی سورہ شفا رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرما دینے اے میرے بندیو، ویکھو تانوں میں انعام دیتا کسے امت دے حصے وچ نہیں آیا، کیڑی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے جناب سورۃ فاتحہ 17 آیتاں تے مشتمل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عرض کردا ہے، کہندا ہے کہ میں ویکھیا اسا قافلہ جا رہے سا تے علماء کو تسی گل سنتے رہندے ہو، میں تے صرف تانوں اج قرآنی دعاواں تے مسنون دعاواں دیاں برکتاں اے دا ذکر کرنا چاہنا ہے کہ دنیا دے لوگوں اے جناب اللہ پاک نے بہترین روحانی علاج تے جسمانی علاج اللہ پاک نے قرآن اور سنت دے وچ سانوں نسخے ملدے نے، اللہ اے دے اوتے عمل دی توفیق فرما۔ میرے بھائی اللہ دے پیارے پیغمبر اسلام والسلام دے صحابہ عرض کر دینے اسی کولوں دی گزرے تے ویکھیا کہ ایک مقام دے ہوتے اے جناب اسی بیٹھے سکتے ایک بندہ آ گیا کہنے لگا جی ساڑے سردار نو نا ایک سپ لڑ گیا ہے بڑا زہریلا تے بڑا ہی کچھ اسی علاج کر بیٹھے ہیں لیکن انہوں کوئی افاقہ نہیں ہویا۔ اور بخاری شریف دے وہ الفاظ جڑے سن نا او میں دیکھ رہا سا الفاظ دے وچ کی لکھیا ہے، انہاں الفاظاں دے اوتے پتہ کی لکھیا ہے کہ اساں ہر چیز فسعوا لہو، اسی کوشش کی تھی فسعوا لہو بکل شیء لا ینفعہ، اسی ساری دنیا دے علاج کر دیتے پر انہوں فائدہ نہ ہویا۔ ہون جناب ادھر آ گیا ہے صحابہ اکرام دے نال ملاقات ہوندی ہے تے انہاں نوں کہن لگے ساڈے سردار نوں ساڈے چودھری نوں سپ نے کٹ لیا ہے، کسے موذی جانور نے کٹ لیا ہے، بڑا علاج کیتا ہے لیکن کوئی صحت نہیں ہو رہی، تہاڈے وچوں ہے کوئی علاج کرن والا؟ ایک صحابی ٹر پیندا ہے میں چلنا ہے نال بکریاں بھی طے کر لیاں۔ باہر والو اس تفسیر وچ نہیں میں جانا چاہتا، میں صرف دسنا یہ چاہنا ہے کہ ویکھو اج اسی صرف سورۃ فاتحہ تو اینا کسی کر چھڑی ہے کہ جناب ادھر پھوڑی تے بیٹھے ہیں تے ایتھے نالے حکا پی رہے نالے سورۃ فاتحہ پا کے فاتحہ پڑھو۔ اور یارو فاتحہ جتھے پڑھنی ہے ذرا پڑھو، سونا جے اے رب ذوالجلال نے نعمت عطا فرمائی ہے، انعام عطا فرمایا ہے اور سورہ شفا عطا فرمائی ہے۔ تے فرماندے نے میں جناب اس دے کول بیٹھ گیا تے میں پڑھنا شروع کر دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرماندے نے میں نہ پہلی پھوک ماری تے جناب سردار انج اٹھیا جویں کسے جانور نو رسیاں وچ جکڑیا ہوندا نا تے کھل اٹھ کے بہ گیا، دوجی وار پڑی سردار چلنا پھرن لگ گیا۔ تھوڑا جا غور کرو سورۃ فاتحہ اوہی ہے جیڑی صحابی نے پڑھی سی اج تواڈے کول اوہی سورۃ فاتحہ تے پڑھی کہدے تے کافر تے، پڑھی کہدے تے کافر تے، لیکن سوچیا کرو بھئی یار جے سورۃ فاتحہ کافر تے اثر کر سکتی ساڈے تے کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن بھائی گل یہ اعتماد دی، توکل دی، بھروسے دی۔ اسی سورۃ فاتحہ تے پڑھ لینے ہیں لیکن ایک بنے پڑھ رہے ہیں تو دوجے بنے یہ ہوتا ہے نہ درد رکی تو میں اتھو ٹیکہ لوا لینا ہے۔ اللہ فرماندے نے پھر تو لوا بھائی، پھر تو ادھر تانگا رکھیاں تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چاچا جان بیان فرماندے نے، فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت واسطے آیا، زیارت کرن تو بعد میں واپس چلے آ تے جناب ایک عرب قبیلے دے کول جا کے سی پڑاؤ ڈال دیا کہ صبح نو اتھوں روانگی ہوئے گی۔ جناب تھوڑی دیر تو بعد انہاں دے وچوں چند آدمی آئے، انہاں آکھیا جناب تسی مسافر ہو، کوئی تواڈے وچ ایسا بندہ ہے علاج کرنے والا؟ ساڈے ایک بندہ ہے بڑا دیوانہ پاگل ہویا پیا ہے، سنگڑا نال جوڑیا پیا ہے، تے فرمان لگے ہاں جی اسی علاج کریں گے۔ انہاں آکھیا جی لے آئیے، فرمان لے آؤ۔ فرمان دینے میں ویکھیا سنگڑا دی اندر بندہ جکڑیا ہویا ہے، تے میں صبح بھی تے شام بھی اسی اپنا سفر روک دیتا۔ فرمان دینے فقراتو علیہ
بفاتحۃ الکتاب ثلاثۃ ایام غدوۃ وعشیہ. فرماندے نے میں سویرے بھی 3 بار پڑھ کے دم کر دینا, شام نو بھی پڑھ کے 3 بار دم کر دینا. تیسرے دن بندہ جڑا سی نا وہ انج ہو گیا کہ کدی پاگل ہے ہی نہیں سی. ایک یہ برکتاں نے سورۃ فاتحہ دیاں. او میرے مسلمان بھائیو, اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے تحفہ دیتا ہے, قرآن نازل کیتا, ساڈے کول آیا ہے. یہ اندر بڑے بڑے نسخے موجود جے, لیکن شرط ہے کہ اسی ہوتے عمل کرنے والے بن جائیے. ہن آیت الکرسی ہے نا, قرآن پاک دی بڑی عظمتاں والی آیت ہے, تے کیڑا بندہ جنوں نہیں آؤندی, لیکن اسی ویکھدے ہی نہیں بھی یہ کی فائدے نے. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ہمیشہ روحانی تے جسمانی علاج جیڑا ہے نا آیت الکرسی دے نال کیتا ہے. جے جسمانی بیماری آ گئی تاں بھی یہ علاج کیتا ہے, جے روحانی کوئی بیماری آ گئی تو میں یہ ہمیشہ علاج کیتا ہے. اس واسطے بھائیو اللہ پاک نے 2 آیتاں سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ نے سانو نور عطا کیتا ہے, روشنی عطا کیتی ہے. فرمایا جدوں کوئی مصیبت آ جائے, جدوں کوئی مشکل پیش آ جائے, کاروباری ہوئے, معاملاتی ہوئے, تجارتی ہوئے, کسی قسم دی مشکلات پیش آ جان نا, یہ 2 آیتاں پڑھیا کرو. انہاں وچ ہے کی ہے, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایدہ ترجمہ پڑھیا کر, سمجھیا کر, سوچیا کر کیا کیا رب نے ایدے اندر. فرمایا کہ اللہ ساڈے اُتے ایہو جیاں آزمائشاں نہ پاویں جہو جے بوجھ پہلیاں امتاں تے پہلے لوگاں تے پایا. وہ کسی قسم دی مصیبت ہو سکتی ہے, پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دعا کریا کرو. یار صحابہ اکرام دی زندگی پڑھ کے دیکھو. آج تے جناب کوئی فوت ہو جائے نا, اپنا بیمار ہو جائے, تے رب نے 4 پیسے دیتے آ تے پتہ کی آندا ہے فلاں ڈاکٹر نو دکھاؤ, اس چلے گیا. گورنمنٹ دے ہسپتال بھی داخل کراؤ, اتھے کرا دیتا ہے, صحت نہیں ہوئی. آخیا جناب پرائیویٹ ہسپتال میں لے جاؤ, اتھے بھی صحت نہیں ہوئی. آخیا جی لاہور لے جاؤ, اتھے بھی صحت نہیں ہوئی. تے ہن آندے نے لندن لے جاؤ, امریکہ لے جاؤ, اتھے بھی صحت نہیں ہوئی. تے پھر مڑ کے کہندا ہے ہن اللہ تے سپرد. ہن اللہ یار اخیر ویکھ کے تو رب نو اینا ماڑا سمجھیا ہے, کیوں نہیں اج ادھر سورۃ فاتحہ کافر دے اوتے بھی اثر کرے, اج تو پڑھے تے تیرے اوتے اثر نہ ہوئے. تھوڑا جہا معاملے نو ذرا غور کر کہ او عقیدہ, او سوچ, او توکل, او بھروسہ اج او دا فقدان ہے. کیونکہ نبیاں ول ویکھو, قرآنی دعاواں جڑیاں انبیاء دی ہے نا, انبیاء دی دعائیں, اور صحابہ اکرام دی زندگی دیکھو. اور اسی واسطے کہنے والے کیا ہے, انبیاء اولیاء اہل بیت نبی, انبیاء اولیاء اہل بیت نبی, تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی. کوئی بھی مشکل آئی کنہ دے ہوتے صحابہ تے, تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی. گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی, سب نے گر کے سجدے میں یہی عرض کی, تو نہیں ہے تو پھر مشکل کشا کون ہے. اپنے رب نو متوجہ ہوئے نا, اپنے رب دی طرف توجہ کی تھی. تو نہیں ہے تو پھر مشکل کشا کون ہے, کس سے مانگے کہاں جائیں,
کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ تے رب ذوالجلال فرمانے ہاں میرے بندیا آ تو صحیح نا. فرمایا اللہ پاک فرما رہے نے، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ فرماندے نے میرے بندیا میں تیرا رب تے تیرا خالق تینوں پکار کے کہہ رہے ہیں آ جا میرے کو دعا کر، میں تیری دعا نو بھی قبول کرانگا. اللہ اکبر، جو منگے گا وہ بھی عطا کر دے مانگا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. رب ذوالجلال فرماندے نے فرمایا جن نے میری عبادت تو تکبر کیتا، تو جو ہے نا، تو جو ہے صاحب دی میں گل کر لگا ہے اس واسطے میں کہہ رہے ہیں کہ تو جو اللہ پاک فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے بندیوں میں ان کو دعا کرو، میرے کو منگو، میں دعا تاری سناں گا، میں دعا قبول کراں گا. اور پھر نال ہی پتہ کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جیڑے تکبر کردے نے میری عبادت کرنے وچ. دعا کی ہے؟ دعا عبادت ہے. کی ہے؟ الدعاء هو العبادہ، حدیث ہے الدعاء هو العبادہ. دعا کرنا رب دے کولوں کی ہے؟ عبادت ہے. لیکن بھائی شیطان بھی بڑا ہر وقت چکنا رہندا ہے. انہیں سانو سورت فاتحہ جتھے پڑھنی سی اوتھے پڑھنی دتی، جتھے نہیں سی پڑھنی اوتھے پڑھائی ٹریا جا رہا. اسی طرح ہی جے جناب آنکھوں نے دعا کر لیے بھائی، وہ نہ جی نا فرضاں تو بعد دعا نہیں کر سکتے. بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے جناب اٹھ پہ فتوے شروع، لوگ کی ڈر دے بیٹھے ہائے مولوی صاحب ناراض ہو جان کے یہ دعا کر لی تھے. او یار السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسی کہہ لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیا، نماز تو اسی ہو گیا فارغ. ہن نماز تو بعد اذکار مسنونہ کر لو. ہن اس تو بعد تہاڈی مرضی آ، دعا واسطے رب نے کوئی ٹائم مقرر نہیں جے کیتا. جدو چاہو کرو، اجتماعی کر لو، انفرادی کر لو، بلکہ انفرادی بہت ہی کریا کرو. کلے بہ کے رات نو نا نماز پڑھ کے نفلی عبادت سنتا پڑھ کے تے تنہائی دے وچ رب کولوں منگیا کرو. کیوں کہ جس وقت سانو کہنا مولوی صاحب دعا کر دیو، ہن جناب اسی دعا کرنی یا اللہ رحمت دی بارش پا دے. ہن دوسرا بندہ جڑا پٹھے دا مالک بیٹھا ہوئے وچ، سارے نے کہنا آمین، انہیں کہنا یار کیڑی دعا منگنے، میری تا پٹھا بہ جڑا ہے، اٹاں خراب ہو جانیاں ہیں. تو میرے بھائیوں تنہائی وچ دل اپنے رب دے نال ذرا کنیکشن جوڑیا کرو تے رب کولوں منگیا کرو. تو میرے بھائی اللہ پاک نو ہر دم یاد رکھیا کر. میرے نبی پاک نے کیویں یاد کیتا؟ بیت الخلا ول جان لگے تے رب نو یاد کر رہے نے، فارغ ہو کے آئے نے تے پھر بھی رب نو یاد کر رہے نے، وضو کر لگے نے رب نو یاد کر رہے نے، وضو کر لے آئے پھر رب نو یاد کر رہے نے، نماز پڑھنے واسطے آئے نے، مسجد دا دروازہ گزرے نے رب نو یاد کر رہے نے، مسجد تو باہر نکل لگے نے اے جناب رب نو یاد کر رہے نے، سون لگے نے رب نو یاد کر رہے نے، تہجد دے ویلے اٹھے نے رب نو یاد کر رہے نے، اور جناب نماز پڑھ رہے نے رب نو یاد کر رہے نے، نماز تو بعد دعاواں کر رہے نے رب نو یاد کر رہے نے، کپڑے پہن رہے نے کپڑے پہن رہے نے تے دعاواں کر رہے نے، آئینہ ویکھ رہے نے تے دعاواں کر رہے نے، دودھ پی رہے نے اللہ نو یاد کر رہے نے، پانی پی رہے نے اللہ نو یاد کر رہے نے، کھانا کھا رہے نے اللہ نو یاد کر رہے نے، کھانے تو فارغ ہو گئے نے اللہ نو یاد کر رہے نے، نکاح کر رہے نے اللہ نو یاد کر رہے نے، اے جناب جنازہ پڑھ رہے نے اللہ نو یاد کر رہے نے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی دا کیڑا لمحہ ہے جتھے میرے مصطفیٰ نے اپنے رب نو یاد نہیں کیتا؟ میرے بھائی اس واسطے میں کیا کرنا ہے؟ ہر دم اللہ اللہ کر، اوے ہر دم اللہ اللہ کر، اس رب نو نہ بھولی،
اس رب نو یاد کریا کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، نور سے اپنا سینہ بھر، او جیے تو ہو کر اس کا جی، مرے تو ہو کر اس کا مر، ہر دم اللہ ہر دم اللہ ہر دم اللہ اللہ کر، تیرے زباں پہ اس کا نام، تیری زباں پہ اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ڈر کر بھاگے سب شیطان، صرف تو ایک اللہ سے ڈر، ہر دم اللہ ہر دم اللہ اللہ کر، وہ داتا ہم منگتے ہیں، بے شک وہ داتا ہم منگتے ہیں، مانگ اسی سے شرم نہ کر، ہر دم اللہ ہر دم اللہ اللہ کر، سب کے بخشے وہی گناہ، یا اللہ جڑے تیرے بندے آئے نے نہ ساریاں دے گناہ معاف فرما دے، فرمایا کہ سب کے بخشے وہی گناہ، شرط ہے سچی توبہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابہ آوندے تے آ کر کے پوچھ اللہ دے سونے پاک پیغمبر جی میرے جسم وچ بڑی درد ہو رہی آ، تے بلکہ عثمان بن ابی العاص فرماندے نے اللہ دے محبوب جدوں دا میں اسلام قبول کیتا نا ادوں دی میرے جسم وچ درد رہندی آ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آکھیا یجد فی جسدہ منذ ما اسلم، جدوں میں اسلام قبول کیتا ہے ادوں دی میرے جسم دے اندر درد رہندی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف دی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انج کر، اے دعا ہے جتھے تینوں درد ہوندی ہے نا او دے اوتے پھر اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر، صحابی رسول کہندا میں اسی طرح نا جتھے درد ہونی اتنے میں ہاتھ بھی پھیرنا تے نالے اے بھی پڑھنا، میں جس وقت 3 بار پڑھ کے فارغ ہونا تے درد میری ختم ہو جایا کرتی سی، او درد ختم ہوندی ہے، تیری درد کیوں نہیں ختم ہوندی؟ اس واسطے او توکل تے او بھروسہ کوئی نہیں جیڑا صحابہ اکرام نو سی، اب ویکھ لے تھکاوٹ ہو گئی ہے، آوندیاں ہی کہندے نے ناول جین دی گولی لیا، تھکیا پیا، اینو یہ نہیں پتا پہ میرے نبی نے مسنون دعاواں دے وچوں ایسی دعا بھی ہے کہ دسی کنوں اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنت دی عورتاں دی سردار نوں دسیا ہے وظیفہ، اے جناب آئے نے خادم تقسیم ہو رہے نے، بیٹی آ گئی ہے اللہ دے محبوب جی دے کول، ابو جی میں فاطمہ آئی ہاں، میں بوکر دینی ہاں، میں کپڑے دھونی ہاں، میں برتن دھونی ہاں، میں چکی چلاونی ہاں، دوروں پانی لیاونی ہاں، شام دا ویلا ہوندا ہے تھک جانی ہاں، تھکاوٹ نال چور ہو جانی ہاں، تے مینوں بھی کوئی لونڈی دے دیو، خادم دے دیو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نہیں میری بیٹی اے دے نالوں قیمتی خزانہ میں تینوں دین لگا ہے، ابو جی دے دیو۔ فرمایا میری بیٹی آلہ تیروں میں نسخہ دین لگائی کہ جس وقت اپنے بستر تے لیٹن لگے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اے پڑھ لیا کر، رب تیریاں سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور فرما دین گے۔ میرے بھائیو اے جے مسنون دعاواں دیاں برکتاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آ کے کہندا ہے اللہ دے محبوب جی میرے اوتے بڑا ہی قرضہ ہے، اللہ اکبر، حضرت علی کول سن، فرمایا آقا جی میں او جب مینوں نسخہ تسی دسیا سی او میں اینو یاد کرا داں؟ فرمایا ہاں اینو یاد کرا دیو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک واغننی بفضلک امن سواک، جیڑا بندہ کثرت نال پڑے گا اگر اود پہاڑ دے برابر بھی ہوتے قرضہ ہوئے رب توفیقہ دے دے گا کہ او دا قرضہ سارا ہی دور ہو جائے گا، لیکن یقین کامل ہونا چاہیے۔ پھر میرے نبی دی بات
سچی میرے اللہ دا قرآن سچا تو میرے بھائیو آ دیکھو نا مہلک مرضاں اج شوگر تہاڈی کنٹرول وچ نہیں آوندی اے جناب کینسر کنٹرول وچ نہیں آوندی لیکن میرے نبی پاک نے نسخہ دیتا اج تو 1400 سال پہلے پڑھیا کر دعا کریا کر دعا بھی کھا لیا کر لیکن دعا بھی کریا کر کیونکہ اثر تے میرے رب نے پیدا کرنا ہے نا تے اس واسطے دعا پڑھیا کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ نے فرمایا جے کینسر دا خطرہ ہوئے اے پڑھیا کر شوگر دے مریض نو دسیا اے پڑھیا کر جنہوں ہارٹ اٹیک یعنی دل دا مرض ہوئے نا انہوں اے پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ شام نو پڑھو 3 مرتبہ صبح نو پڑھو شام نو پڑھ کے سو جاؤ ساری رات تو انہوں تکلیف کوئی نہیں آئے گی 3 نو پڑھ لو تو انہوں کوئی تکلیف نہیں آئے گی تے کسرت نال وظیفہ ہی بنا لو تے رب تانوں انہاں مہلک بیماریاں تو شفا عطا فرما دے گا۔ میرے بھائی اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن لے آندا ہے تے ایتھے کی ہے نبیاں دیاں دعاواں فرمایا آ میرا پیغمبر ہے مچھلی دے پیٹ وچ قید ہو گیا ہے بڑی تکلیف پریشانی آ گئی ہے تے فرمایا پھر میرے پیغمبر نے کی دعا کی تھی میرے کو کی التجا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اسی جو کہیں نا پیا پڑھے کر یہ مشکل دے آپ پڑھیا کرو کہنے جی فلانے نے کہا بڑی گرم ہے کی یہ گرم ہے انہیں تے مچھلی دے پیٹ میں اگ لا دیتی تے یونس نو باہر کٹ کے سٹ دیتا اس واسطے وظیفہ گرم ہے۔ میں کہا گرم پڑھ میرے اللہ نے قرآن میں دیتا ہی تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تے جناب حضرت ایوب علی دعا پڑھیا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے اندر ایک دعا ہے کنے کی تھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اور یار 18 سال دا مریض 18 سال تے رب دے کول عرض کردا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تکلیف آ گئی برداشت تو باہر ہو گئی اللہ اکبر رب انی مسنی الضر اللہ میں نے تکلیف آ گئی وانت ارحم الراحمین اے دعا کی تھی تے رب نے بیماری بھی دور کی تھی جے ایک باغ سی تے 2 دیتے جے 4 بیٹے سی تے 8 کیتے جے 4 بیٹیاں تے 8 بیٹیاں کیتیاں جے جناب اونٹ 100 سن تے رب نے 200 دیتے جے گھوڑے 100 سن تے 200 دیتے قرآن کہہ رہا ہے پھر اسی کی کیتا اسی اپنی نعمتاں جڑیاں چھین لئیاں اسی نے واپس بھی کر دیتیاں تے دگڑیاں کر کے دیتیاں۔ اس واسطے بھائیو اے اللہ پاک جڑی مسنون دعاواں ہے نا انہاں دی بڑیاں برکتاں جے ہر بیماری دا علاج موجود ہے نال نال دوائی بھی کھاؤ تے نال نال دعا بھی کریا کرو مسنون دعاواں دیاں بڑیاں برکات نے اپنے بچیاں نو سکھاؤ اپنے گھر والے نو سکھاؤ بلکہ انہاں امتحان لیا کرو کہ بیٹا بیت الخلاء میں جانے کی دعا سنائیں جاؤ مولوی صاحب سے یہ سیکھ کے آؤ انہاں نو تربیت دیو اے دے اندر بڑیاں ہی برکتاں جے انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر اے تواڈے سامنے بات بیان کرنی آ کہ صحابہ بڑے شوق نال کہندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دے محبوب ساڈے واسطے دعا کرو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا مقابلہ کوئی امتی کر سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ پیمانہ ہی نہیں ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤندے اللہ پاک برکتاں نازل فرما دیندے تے ساڈے ایک سوچ ہے یا اللہ وہ صحابہ کنے خوش نصیب سن کہ جنہ دے واسطے دعاواں امام کائنات نے کیتیاں کیا اللہ اج بھی کوئی اسی ایسا کام کر کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دے مستحق ہو سکنے ہاں جیڑی رحمت دی دعاواں امت نو دتیاں او اج اسی بھی او دے مستحق ہو سکنے ہاں انشاءاللہ اگلے جمعے چرچ کروں گا کہ آ کام کر لو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ قیامت تک میرا جیڑا امتی آ کام کرے او دے تے بھی رحمتاں نازل فرما دے
اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔